اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذی حرم علیکم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 51۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے سے پہلے جو کتاب تورات اتری ہے اس کو میں سچ بتاؤں، اور تم پر جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، ناجائز کر دی گئی ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کو میں حلال کر دوں، جائز کر دوں، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر کے آیا ہوں، میریکل۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، مالک ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے۔ And I have come to confirm what was before me of Torah and to make lawful for you some of what was forbidden to you. And I have come to you with a sign from your Lord, so fear Allah and obey me. Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. This is the straight path. ان دو آیتوں میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے؟ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں جب بتائی ہے تو اسے ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ پہلی چیز، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ایک ہی میسج ہے جو ایک کے بعد ایک نبی لاتے رہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت اور وقت کے رسول کے پیچھے پیچھے چلنا، وہی اتباع اور وہی فالو کرنا اللہ تک پہنچا سکتا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ بولتے ہیں نا، اب ہمارے یہاں کیا ہے، جو لوگ دوسرے دھرم سے زیادہ امپریسڈ ہو جاتے ہیں، پریشر میں آ کر کے کیا بولتے ہیں، سارے دھرم برابر ہیں، خاص طور سے پولیٹیشین حضرات۔ کچھ الحمدللہ ایسے ہیں جو ڈیئرنگ ہوتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن اکثریت، ادھر ایک اسکول میں پروگرام تھا، ایک مسلمان ہمارے کونسلر ہیں، معلوم کیا نعرہ لگوا رہے تھے، بھارت ماتا کی جے۔ سارے مسلم بچے، اور ان سے کیا نعرے لگوا رہے ہیں؟ بھارت ماتا کی جے۔ ماتا کا مطلب معلوم نا، ہندوازم میں ماتا کا مطلب دیوی، یعنی خدا کی بیوی۔ تو یہ سراسر شرک کیوں؟ ایک تو جہالت، اور دوسرا مروبیت، امپریس ہو جانا دوسروں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایک بار شرک کیا تو تمہارے پیچھے کے سارے عمل سب برباد اور ضائع ہو۔ سارے دھرم برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ سارے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سب دھرم ایک ہی خدا تک پہنچنے کے لیے نہیں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اسے ریجیکٹ کر دے گا، اسے جہنم میں ڈالے گا۔ پھر یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ سارے دھرم ایک ہی جگہ پہنچنے کے الگ الگ راستے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ نبیوں نے جو کہا وہ ایک دوسرے کو سچ کہنے کے لیے آئے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے کتنے دن بعد آئے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے 1975 سال کے بعد آئے، 1975 سال کے بعد۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ مجھ سے پہلے جو کتاب توریت اتری ہے اسی کو میں سچ بتانے کے لیے آیا ہوں، کہ وہ کتاب سچی تھی اور اللہ تعالیٰ نے سچ میں بتایا۔ دوسرا کام کیا تھا ان کا کہ تمہارے اوپر جو چیزیں حرام کر دی گئی تھی، مطلب یہودیوں نے کچھ شرارتیں کی تھی، اس کی وجہ سے ان پر کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی تھی، اور کچھ چیزیں خود انہوں نے حرام کر لی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، لوگ منت مان لیتے ہیں کہ میں فلاں چیز فلاں کے نام پر ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا، تو وہ کہا کہ میں اسے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اور تیسری جو بات ہے کہ ہر پیغمبر، ہر رسول اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی میریکل لے کر کے آتا ہے، نشانی لے کر کے آتا ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا کہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکتے تھے تو اڑنا شروع ہو جاتا تھا، مردے کو بولتے تھے کہ قم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے، مرا ہوا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ میریکل کیا ہے؟ آپ نے بھی بہت سارے معجزے دکھائے، لیکن آپ کا سب سے بڑا میریکل یہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ بار بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا، ایک آیت بھی ایسی بنا کر کے لا کے دکھاؤ۔ آج تک وہ کوئی بنا کر کے نہیں لایا، سب سے بڑا معجزہ یہ۔ اور چوتھی بات یہ کہی فاتقوا اللہ وأطیعون، یہی خلاصہ ہے۔ اگر آپ پورے قرآن کا کنکلوژن بولیں گے کہ کیا ہے تو دو ہی بات ہے، کیا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا تم کسی سے مت ڈرو۔ کیوں؟ سارا نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب تمہارا یقین ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر کسی اور سے ڈرتے ہو، اس کا مطلب تمہارا یقین پختہ نہیں ہے، ڈھلمل یقین ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اطیعون، اللہ سے اگر ڈرتے ہو تو اس کی نشانی اور علامت کیا ہے کہ تم میری بات مانو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا نا کہ من اطاعنی اطاع اللہ، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ اور فرمایا کہ بے شک ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا بھی اور تمہارا رب ہے۔ پیدا اسی نے کیا، پال وہی رہا ہے، موت وہی دے گا، جانا اسی کے پاس ہے۔ تو پھر رب کون ہے؟ مالک کون ہے؟ یہ پورا کارخانہ، آپ سپوز کیجیے آپ ایک کمپنی میں ہیں جہاں 1000 لوگ کام کر رہے ہیں، ایک آنر ہے اس کا، کس کی بات ماننا؟ کیا وہ 1000 لوگ جو وہاں پہ غلامی کر رہے ہیں ان کی بات ماننا یا آنر کی بات مانیں گے؟ لاجک کیا کہتی ہے کہ مالک کی بات مانی جائے۔ تو یہ پورا جو یونیورس ہے، جو کارخانہ ہے، کس کا ہے؟ خدا کا ہے، سارے اس کے غلام ہیں اور ایک ہی مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، صبح سے شام تک دیکھو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تو کرو، نہیں ہے تو پوری دنیا چاہے کہے ایک اسٹیپ بھی آگے نہیں لینا۔ کیوں؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب جہنم کی طرف لے کے جانے والے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے بھی یہ راستہ پکڑا ان کا انجام کیا ہوا؟ نوح، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق،
جنہوں نے نہیں پکڑا یہ راستہ وہ کہاں گئے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، فرعون کو ڈبا کے اللہ نے مارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نہیں مارا، ابو جہل نہیں مانا، ابو جہل نے اور عتبہ نے، شیبہ نے، ربیعہ نے، وقت کے جو لیڈر تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ذبح کروایا بدر کی جنگ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہذا صراطم، اگر تم بھی ایسا کرو گے کہ یہ راستہ پکڑو گے تو وہی انجام ہوگا جو ان نیک بندوں کا ہوا، اور یہ سیدھا راستہ چھوڑو گے تو تمہارا بھی انجام اسی جیسے ہوگا جیسے تم سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں بھی صرف اور صرف اسی سے ڈرنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے، ان کو فالو کرنے، ان کی بات مان کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔